یہاں اتنی اہمیت کا حامل اسی وجہ سے ہے کہ ان کے قبور ہیں یا اس کی اور کوئی تاریخی حیثیت ہے؟ اسلامی پہلی قبر جب پیغمبر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں، جی، تو جب ہجرت کر کے آئے اور اسلام کا بول بالا ہوا، تو اس کے بعد یہ مسئلہ آیا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی مخصوص جگہ ہونی چاہیے جی، جہاں پر مسلمانوں کو دفن کیا کیا جائے. جی، مستدرک حاکم نے، جو کہ علماء اہل سنت سے ہیں، جی، اور حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب المستدرک میں ان تمام صحیح احادیث کو جمع کیا ہے. جی، اس کتاب میں آپ جنت البقیع کے سلسلے میں لکھتے ہیں اور بقیع کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر کے سامنے یہ مسئلہ آیا ہجرت کے بعد جی، کہ مسلمانوں کے لیے کوئی مخصوص جگہ ہونی چاہیے، آپ نے اس میں جو روایت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے حکم خدا سے اس جگہ کو مسلمانوں کے لیے قبرستان کے عنوان سے منتخب فرمایا، جی، یعنی حکم پروردگار سے. اللہ اکبر. تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ جو پیغمبر مرنے کے بعد کے لیے قبرستان کا انتخاب بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان تو وہ زندوں کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ان کو ایسی لاواری چھوڑ دے گا؟ کیا کہنا ہے، واہ واہ. اور اسے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر ہر چیز میں وما ینطق عن الہوا کے پابند تھے. بے شک. اب اللہ کو تو پتہ تھا کہ یہاں کون کون سی شخصیتیں دفن ہونے والی ہیں. جی، جی، خود اہل سنت کے اتنے بڑے عالم حاکم نیشاپوری نے یہ جو روایت بیان کی ہے، اس سے آپ بقیع کی فضیلت کو اور اس کے شرف کو سمجھ سکتے ہیں. جی. وہاں پہ بعد میں کون کون ہستیاں دفن ہوئی؟ سب سے پہلے جو سب کی سے تدفین ہوئی وہ پہلی کون ہے؟ شخصیت جو اس قبرستان میں دفن ہوئی جی. وہ جناب عثمان بن مظعون کی شخصیت ہے. اچھا. اور یہ پیغمبر کے عظیم صحابی تھے. جی. اور یہ وہ صحابی تھے کہ جو صرف پیغمبر سے ہی عقیدت نہیں رکھتے تھے، جی. بلکہ یہ امام علی کے خاص شہدائیوں میں شمار کیے جاتے جی. ہیں. جی. اور یہاں میں ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے میرا کہ یہ بہت ہی عمومی طور پر کہا جاتا ہے عام طور سے کہ بعض لوگوں کے نام پر مولا کائنات نے اپنے بچوں کے نام جو رکھے، تو اس میں جناب عباس کے بھائی کا جو نام رکھا ہے وہ جناب عثمان ابن مظعون کے نام پر رکھا ہے. جی، کیونکہ عثمان بن مظعون مولا کائنات کے بہت بڑے شہدائی تھے اور خود مولا کائنات بھی ان سے بہت محبت کرتے جی ہیں. ہاں. یہ پیغمبر کے عظیم ترین صحابی ہیں اور مولا کائنات کے بہت بڑے شہدائی ہیں، اور خود اہل بیت ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے. بعد میں ان کے دنیا سے جانے کے بعد اہل بیت نے ان کا بہت احترام کیا کیونکہ وہ خود اہل بیت کے وفادار تھے. تو پہلی شخصیت عثمان بن مظعون کی وہاں پر دفن ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جنگ احد کے جو بعض شہداء ہیں جی. ان کو بھی وہاں لا کے دفن کیا جاتا ہے. ایک تو کچھ لوگ تو میدان احد میں دفن ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں احد کے شہداء میں تھے لیکن وہ یہاں پر دفن ہوئے. اب یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ زخمی رہے ہوں اور وہ مدینے لائے گئے ہوں اور اس کے بعد ان کا جو ہے ان کی شہادت واقع ہوئی. مدینے کے قریب بھی ہے بالکل. ہاں، کیونکہ یہ قریب تھا تو اس لیے جہاں پر ان کو دفن کیا گیا. انصار میں جو سب سے پہلے شخصیت وہاں پہ دفن ہوئی ہے وہ اسعد بن زرارہ کی شخصیت ہے، اور یہ خزرجی تھے اور ان کو وہاں پر دفن کیا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر اہل بیت کی شخصیات ہیں اور اصحاب رسول، تقریباً روایات میں ملتا ہے کہ مجموعاً 10,000 اصحاب یہاں دفن. اللہ اکبر. ازواج پیغمبر یہاں دفن ہیں، پیغمبر کے اور دوسرے رشتہ دار یہاں پر کیا ہیں؟ دفن ہیں. بہت سے علماء اور فقیہ دفن ہیں. امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ شخصیتیں یہاں پر دفن ہیں. خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں جناب اسماعیل، اور جن کو اسماعیلی حضرات امام مانتے ہیں، وہ بھی یہیں دفن ہیں. اس کے علاوہ جناب عقیل ابن ابی طالب وہ بھی یہیں دفن ہیں. جناب جعفر ابن عبداللہ وہ بھی یہیں دفن ہیں. جناب محمد بن حنفیہ بھی یہیں پر دفن ہیں. رسول کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب وہ بھی یہیں پہ دفن ہیں. مولا کائنات کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد
آپ بھی جنت البقیع میں ہی دفن ہیں. جناب ام البنین جناب ام البنین جو ہیں وہ بھی آپ بھی یہیں پر دفن ہیں. رسول کی پھوپھی مولا کائنات کی جو پھوپھی جناب صفیہ ہیں وہ بھی یہاں پر دفن ہیں. بعض ازواج پیغمبر جیسے جناب ام سلمہ ہیں وہ بھی یہیں پر دفن ہیں, یا جناب میمونہ جو ہیں وہ بھی یہاں پر دفن ہیں. اللہ اکبر. اور جناب عائشہ اور حفصہ بھی یہیں پر دفن ہیں, اور دیگر ازواج بھی یہیں پر کیا کی گئی ہیں, دفن کی گئی ہیں. اچھا یہ بتائیں, یہ جو انہدام ہوا ہے یہ سب قبروں کا کیا ہے انہوں نے, یا مخصوص اہل بیت علیہ السلام کے جو خاندان کی, یعنی ہمارے ائمہ اور جناب معصومہ کی قبر کا انہدام کیا ہے؟ جو دیکھیے بات یہ ہے کہ بعض اہل بیت کیونکہ بہت زیادہ عظمت رکھتے تھے تمام امت مسلمہ میں, جی اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بارگاہیں زیادہ انہی کی تھیں. جی مثلا اصحاب میں بہت سے اصحاب بھی یہاں پہ دفن ہیں. جناب جابر بن عبداللہ انصاری جیسی شخصیت بھی دفن ہے, جی اور بھی اصحاب جیسے میں نے جناب, لیکن ان میں سے بعض لوگوں کے ہی مزارات تھے. اچھا اچھا. اور اہل بیت کے مزارات زیادہ مشخص تھے, زیادہ اہمیت کے حامل تھے. بعد میں اس بقیع کی وسعت بھی ہوئی ہے. مثلا فرض کریں کہ جو تیسرے خلیفہ ہیں جی ان کی جو قبر تھی وہ, کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے یہ بات کہ ان کے خلاف جو ہے ان کو وہاں دفن نہیں ہونے دیا گیا تھا, مسلمانوں نے ہی جو ہے قیام کیا تھا. اور اس وقت جو بھی قیام کرنے والے تھے وہ صحابی تھے یا تابعی تھے, اس کے علاوہ تو کوئی اور تھا نہیں. جی ہاں جی ہاں جی جی. لیکن اس کے باوجود بھی ان کی پالیسی سے ان کو اس قدر اختلاف تھا کہ ان کے انتقال کے بعد اور ان کے مار دیے جانے کے بعد بھی انہوں نے ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں یعنی بقیع میں دفن نہیں ہونے دیا تھا. جی ہاں. اسی لیے اس کے بغل میں یہودیوں کا قبرستان تھا, تو وہاں ان کو دفن کیا گیا تھا. لیکن بعد میں جب بنی امیہ کا اقتدار آیا تو بہت بعد انہوں نے اس قبرستان کو, یعنی پہلے دیوار الگ تھی اس کی اور مشخص تھا وہ, تو انہوں نے توڑ کر کے اس کو بھی جنت البقیع میں ملا دیا. اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ اہل بیت کے مزارات کے قریب تھے, لہذا جب اس پر روضہ بنا تو وہ بھی اس روضے کے اندر آ گئے. البتہ بعض کے جو ہیں وہ مخصوص بھی تھیں قبریں, اور اس پر بھی جو ہے روضہ بنا تھا, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے جناب عباس ابن عبد المطلب ہیں, تو کیونکہ خود ان کے نسل بعد میں حکومت میں آئی بنی عباس, ان کے مثلا روضے کی حیثیت دی گئی. تو اس طریقے سے بعض اصحاب کے روضے تھے, اہل بیت کے روضے تھے, حتیٰ کہ جہاں پر بی فاطمہ زہرا وہ بیت الاحزان جو مشہور تھا وہاں پر بھی جو ہے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور وہ بھی موجود تھی. تو اس طریقے سے بعض ازواج کی قبر پہ روضے تھے, ائمہ کے قبر پہ روضے تھے, اور اہل بیت سے مخصوص شخصیات کے اوپر روضے تھے, جی ہاں, جس کے اندر کئی قبریں تھیں جن کو انہوں نے منہدم کر دیا.